السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو سر محلے کی مسجد کے بارے میں پوچھنا تھا. مولانا صاحب ادھر پڑھاتے تھے مسجد میں نماز، زیر تعمیر مسجد تھی. محلے کے لوگوں نے مل کے جو کافی کام کروائے، لیکن مالک اس مسجد کا کوئی اور تھا، اسی نے مولوی بھیجا تھا. سیلری جو اس کی ہم محلے والے ہی اس کو دیتے تھے. ابھی اتنی کوئی زیادہ نہیں بنی، لیکن جامع مسجد تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ محلے کے مولوی صاحب نے چرس پینا شروع کر دیا ہے، اور وہ مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے چرس بھی پیتا ہے. محلے کی لیڈیز جو ہے وہ گھر کی چھتوں پہ نہیں جا سکتی، وہ اوڑھ سے نیچے نہیں اترتا. جب اس سے بات کرے تو وہ کہتا ہے میں ہی کمیٹی ہوں، میں ہی اس کا صدر ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، یہ میری مسجد ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ محلے کی مسجد ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ نماز 2-3 گلیاں چھوڑ کے آگے مسجد میں پڑھتے ہیں. اس کی مسجد میں کوئی بھی مسجد میں محلے کا ایک بچہ بھی نہیں چاہتا. اذان ہوتی ہے، وہ خود ہی نماز پڑھتا ہے اور خود ہی مسجد بند کر دیتا ہے. تو جمعہ پہلے ہوتا تھا، ابھی جمعہ بھی وہ خود ہی اذان دیتا ہے. کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آتا، کوئی راہ گیر آ جائے تو آ جائے. اب مسئلہ یہ کہ اگر مسجد ہمارے لیے بنائی گئی ہے محلے کے لیے، اور محلے کے نمازی جو ہے کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جو چرس پیتا ہے مولوی، اس کا ایس او پی کیا ہے اگر اس کو ہٹانا ہو، یا وہ جو مالک ہے مسجد کا، جس کا پلاٹ تھا اور جس نے بنائی تھی، پلستر تک بنائی تھی، آگے پھر چندے سے بنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہی مسجد کا مولوی رہے گا. تو اب محلے میں تو وہ مولوی تو لوگ لائک نہیں کرتے اس کو، اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ چرس پیتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا حکم لے کہ ابھی دے کہ اس کے لیے اگر دنیاوی طریقے سے اس کو، اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا کوئی گائیڈ کر دے تھوڑا سا. تھینک یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس زمین پر مسجد تعمیر کی جائے وہ زمین وقف ہو جاتی ہے، وہ مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، اور تا قیامت وہ مسجد ہی کہلاتی ہے. اس پر کوئی اور چیز نہیں بنائی جا سکتی. اگر وہ مالک کے پلاٹ تھا، پھر اس نے مسجد کے لیے وقف کی، اور اس نے خود بھی پیسہ لگایا، اور عوامی چندہ بھی کیا گیا، اور لوگوں نے بھی پیسہ لگایا، اور ابھی بھی مسجد کو چلانے میں اور امام وغیرہ کی تنخواہ میں لوگ چندہ ڈالتے ہیں، تو اس بندے کا اس زمین پر کوئی حق ملکیت نہیں بنتا. اور اگر اس نے اس کو وقف نہیں کیا اور اس کو اپنی ذاتی جائیداد قرار دیتا ہے، تو یہ شرعی مسجد نہیں کہلائے گی. یہ ایک مسلح تو کہلا سکتے، شرعی مسجد نہیں کہلائے گی. تو پہلے ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میری زمین ہے، کہ جب آپ نے مسجد بنائی ہے تو یہ زمین وقف ہو گئی، اس میں لوگوں نے آپ کے ساتھ چندہ ملایا، پیسے رکھے. آپ مسجد کے متولی تو ہو سکتے ہیں، مالک نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مالک مسجد کا صرف اللہ ہی ہے، جس کی عبادت کے لیے اس کا یہ گھر بنایا گیا. تو پہلے اس سے مل کے بیٹھ کے بات کی جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے 2 طریقے ہیں. اس سے یہ بھی بات کی جائے کہ امام مسجد فاسق ہے، عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، اوپر چھت پر، مسجد کی چھت پر بیٹھ کے چرس پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے. ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اس کو علاقے کے بڑوں کو لے جا کے بیٹھ کے اس کے ساتھ متولی سے بات کریں. اگر متولی اس پر راضی نہ ہو تو اس پر ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے، جس میں متولی اور امام کو دونوں کو رکھا جائے کہ جی یہ مسجد محلے کے لیے محلے والوں نے مل کے بنائی، پلاٹ ان کا تھا، تو جب مل کے بنائی تو مطلب یہ کہ یہ وقف جگہ ہو گئی برائے مسجد. اب اس پر شرعاً کوئی اور چیز نہیں بن سکتی. اب اس پہ یہ حق ملکیت کا دعویٰ ان کا درست نہیں ہے. تو پھر ایف آئی آر درج ہوگی تو مقدمہ ہوگا، اس میں پھر ساری بات واضح ہو جائے گی. امام کو ایف آئی آر میں ساتھ ملا کے دونوں پر ایف آئی آر کاٹی جائے کہ امام مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کے چھت پر بیٹھ کے چرس پیتا ہے. یہی اس کا بنیادی طریقہ. پہلے اس سے بات کریں، 1-2 بار اس کے ساتھ جرگہ کریں، پنچایت کریں. اگر اس کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو پھر پولیس کے محکمے میں ایف آئی آر درج کی جائے ان پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.